ایک مسئلہ اور بہت زیادہ ضروری ہے جس پر وضاحت کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ میں نے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے دوستوں میں، اپنے جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا، اس کی معلومات لی، اور مجھے اس بارے میں یعنی کہ منفی اس کے بارے میں ڈیٹیل ملی ہے، کوئی مثبت ڈیٹیل نہیں ملی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بچوں جب بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو بلوغت کے مسائل کا بھی نہیں پتہ، اور اگر پتہ بھی ہے تو صحیح معنی میں ان کو نہیں پتہ۔ یہ ہم بڑوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو جب ہم دیکھ لیں کہ ان کی عمر 12 سال، 13 سال، 14 سال کی ہو چکی ہے، ہم ان کو ان مسائل سے آگاہ کریں۔ نمبر 1 بلوغت کے مسائل سے آگاہ کریں۔ نمبر 2 زیر ناف بال ان کے کاٹنے کے متعلق ان کے بارے میں آگاہ کریں۔ ہمارے بچوں کی چیزوں کا نہیں پتہ، اور یہ بالیقین کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہمارے بڑوں کو بھی اس کا نہ پتہ ہو۔ زیر ناف بال کیا ہیں؟ ہمارے یہ جو بغلیں ہیں، ان کے بالوں کا حکم کیا ہے؟ شریعت کے اندر ایسے بالوں کو کاٹنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ان بالوں کی موجودگی انسان کے لیے، خاص طور پہ مسلمان کے لیے، ان کے لیے ایک بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ اگر ان کے بال بڑے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اضافی بال، یعنی جسم پہ اضافی بال جو ہیں ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں زیر ناف بالوں کی حدود کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ناف کے فوراً جو بالکل نیچے وہاں سے اس کو کاٹ دینا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ جی اس کی مقدار دیکھنی چاہیے، عمر کا دیکھنا چاہیے۔ نہ جی، بس یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو زیر ناف بال ہیں وہ بال کس حد تک ہیں۔ اگر تو وہ یعنی کہ اس اپنا نہج کو پہنچ چکے ہیں، بچہ ابھی کم عمر ہے، تو اس کے بال بالکل تھوڑے سے ہوتے ہیں، کوئی گنتی کے 15-20 یا اس سے کچھ زائد ہوتے۔ جب وہ مزید تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو بالوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ جب اس کے بال کثیر تعداد میں ہو جائے کہ اب اندازہ لگانا مشکل ہو جائے کہ اس کے زیر ناف بال کون سے ہیں اور ٹانگوں والے یعنی کہ اس کے علاوہ رانوں والے بال وہ کون سے ہیں، اب اس میں فرق کرنے کے لیے یہ کیا جائے گا کہ اپنے اس آلہ تناسل کی مقدار کو دیکھا جائے گا، ان کی اس مقدار کی بنسبت چاروں طرف اس کو جو ہے نا وہ مطلب ایک سائز کے اعتبار سے نشان لگا کر اس کے مطابق زیر ناف بال کو کاٹا جائے گا۔ البتہ دونوں جگہ یعنی جو شرمگاہیں ہیں، دونوں شرمگاہوں کے گرد جو بال ہیں ان کو کاٹنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بڑے حضراتوں کو یہ پتہ تو ہے کہ زیر ناف بال کاٹنا چاہیے اور کاٹنے بھی ضروری ہے، لیکن کاٹتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو شرمگاہ ہے یعنی کہ پخانے والی جگہ ہے، اس کے گرد و خوارج میں بھی بالوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ بال موجود ہوتے ہیں تو پخانے کرنے کی صورت میں وہ پیشاب اور پخانہ ان بالوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور وہ جس کی صفائی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کپڑوں کو نجاست لگتی ہے، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بھی آپ کا نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا بالکل بیکار جائے گا۔ خدا را اس کو سمجھیے اور اپنے قریبی اہل علم سے جا کر معلومات لیجیے اور اپنے ان مسائل کا حل کیجیے۔ ان مسائل میں شرمائے نہیں۔ اگر آپ شرماتے رہیں گے تو یہ مسائل آپ کا جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ نجاست اور نجاست کپڑوں کے ساتھ لگی ہو یا جسم کے ساتھ لگی ہو، یہ بذریعہ عذاب ہو سکتا ہے، اس کے کوئی بھی خیر نہیں مل سکتی۔ البتہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مسائل کھل کر بیان کیے ہیں۔ نمبر 2 پہلی شریعت اور ہمارے نبی کی شریعت میں یہ بھی فرق ہے کہ جب پہلی شریعت میں نجاست کا کسی جگہ پر لگ جاتی، کپڑوں پہ لگ جاتی، تو ان کپڑوں کے ٹکڑوں کو کاٹ دینا ضروری ہوتا، کپڑے کاٹنا ضروری ہوتے، ان کو دھونے کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے کتنا کرم والا معاملہ فرمایا کہ اگر ہم اس کپڑے کو دھو بھی لیں تو یہ کافی اور وافی رہے گا، اس کے لیے کپڑے کو کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس سہولت کو حاصل کرتے ہوئے اپنے مسائل کی معلومات جہاں تک ہو سکے اپنے قریبی اہل علم حضرات سے سیکھیے اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔